اے ایمان والو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معیار ہی بدل دیا اور اتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو بات اتنی بھی کافی تھی۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا، اور اگر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا، اور اگر بناؤ گے تو پھر تم، اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیہ مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں، اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ، کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان پر دلیلیں دیتے ہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین تعصب سے پاک ہے لیکن تسلب کا حامی ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو، برداشت ہی نہ کرو، اور تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختہ ہو جاؤ، اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی تھی۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا، بڑی بات تھی، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء، جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے۔ کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا۔ دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا۔ دو تین جملوں میں تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے، جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے، جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے، جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے،
اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے. اس کا ترجمہ اقبال نے کیا, کہنے لگے قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں. قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اپنی ہر چیز, ہر نقطہ نظر میں پہلے دین, اس کے بعد کوئی اور. کافر کے عقیدے سے ہمارے زمانے میں نا فلسفی, منطقی, ادیب, شاعر, ملنگ, تلنگ, یہ بڑی جماعتیں. کھچڑی ہے, کھچڑی. اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے. وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں, سارے اسی کے نام ہیں. یہ سارے, ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا, ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہولی پہ بھی چلے جاؤ, دیوالی پہ بھی چلے جاؤ, ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ, وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہے. جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے, معاذ اللہ. جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی اصل وہی ہے. وہ بیوقوف ہو. اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا, معاذ اللہ, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ تم نے تو سارا دین ہی مشکوک کر دیا ہے. ہر شے مشکوک ہو گئی. جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے, جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے, جو پتھر پوج رہا ہے وہ بھی. کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے, وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں ہر چیز بخش دوں گا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, میں اس کی معافی نہیں دوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی, فرمایا یہ جھوٹ بولتے, یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر. او بھائی, یہ کھچڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ, ادیب لوگ, سارے اسی کے نام ہیں. اس کا ایک ہی نام ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں. او خدا کے بندے, یہ فلسفہ. اور پھر ہم سیانے بڑے, ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے, نرمی بڑی ہے. کافر کے حق میں, مشرک کے حق میں, سارے جی اسی کو پکارتے ہیں. تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین ہے؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ, پنڈت اور جوگی کاٹے جائیں گے تلوار کے ساتھ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا, مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے. تو کہہ رہا سارے یہ ایک ہیں. تسلب نہیں, دین کی پختگی نہیں. ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں. پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ, اور جو امریکہ میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے. میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہیں نا لوگ, عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز. اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو. اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے, پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں, تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد. اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی, اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا, نفرت, کافر کے عقیدے سے, ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو. کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے, ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر,
مرزئی کی عبادت گاہ اقلیت قرار دے دیا، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی علیحدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو، لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی